بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ ان کی اولاد سے سینکڑوں نبی پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بتوں کی پوجا کرتے اور بت بناتے بھی تھے، یعنی کہ وہ بت تراش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی بتوں سے نفرت تھی۔ انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے والد صاحب کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس ویڈیو کا کوئی بھی کلپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا ان سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ دھیان بنا رہے، اور یہ وضاحت اس لیے دے رہی ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ کسی نبی کی کوئی بھی پکچر بنا کے خدا نخواستہ میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرنا چاہوں گی۔ ایک دن گاؤں کے تمام لوگ جب گاؤں سے باہر جمع ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے کلہاڑے سے چھوٹے بڑے تمام بت توڑ ڈالے، لیکن سب سے بڑے بت کو نہ توڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب سب لوگ واپس آئے تو کہا گیا، ابراہیم کو بلاؤ اور ان سے دریافت کریں کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام اس بت کا ہے، اور یہ بات اپنے معبود سے کیوں نہیں پوچھتے؟ انہوں نے کہا، یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو کچھ نفع نقصان نہ دیں۔ اس بات پہ انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کو رسیوں سے باندھ کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو تب آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بہت پسند آئی۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، وہ آپ کو نہ جلا سکی، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایمان نہ لے آیا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ ہجرت کر جائیں۔ اس وقت مکہ ایک بنجر اور بیابان جگہ تھی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں ہو رہا۔ کچھ روز تک کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ بھوک کی وجہ سے ماں کا دودھ تک خشک ہو گیا۔ بچہ بھوک سے رونے لگا۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی کی طرف دوڑیں کہ شاید پانی یا کوئی انسان نظر آ جائے۔ جب کچھ نہ نظر آیا تو تیزی سے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑیں۔ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو دوبارہ واپس آئیں، پھر صفا پہاڑی کی طرف اور پھر مروہ پہاڑی کی طرف۔ انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ سنت بہت پسند آئی اور اسی لیے آج حج اور عمرے کا حصہ ہے، اور حاجی بھی اب صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب وہ آخری دفعہ مروہ پہ پہنچیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ حضرت اسماعیل کے پاس سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گرد پتھر جوڑنے شروع کر دیے اور ہاتھوں سے بولا، زم 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 زم، یعنی کہ ٹھہر جا، رک جا، تو پانی وہیں پہ رک گیا۔ آج بھی زمزم کا یہ پانی وہاں پہ موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ اسی پانی کو پی کے اپنی بھوک اور پیاس مٹاتی۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب اس صحرا میں پانی دیکھا تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رکنے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ میں یہاں رکنے کی اجرت لوں گی،
اس طرح سے مکہ شہر آباد ہوا اور وہاں پہ وقتاً فوقتاً لوگ آ کے بسنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے ملنے آتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے درمیان میں بڑھنا اور پلنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے بیٹے سے اور اپنی بیگم سے کیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دی تو انہیں کسی جانور کے یعنی کہ میڈھے کے بولنے کی آواز آئی۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بہت خوبصورت دمبا بھیجا جس کی کہ گردن کاٹی جا چکی تھی۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹ سکی۔ پھر حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی اس پتھر پہ آپ کے پیروں کے نشان ہیں جو کہ آج بھی مقام ابراہیم میں موجود ہیں۔ اسی تعمیر کے دوران اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک نہایت سفید پتھر بھیجا جو کہ آج حجر اسود کے نام سے وہاں پہ نصب ہے۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا لیکن لوگوں کے چومنے کی وجہ سے یہ آج کالا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا۔ آج بھی لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی مشکلات آئیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کا لقب ملا۔ امید ہے پیارے بچوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔